بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد. قال ويجوز التفاوت في العلوم لتفاوت التصور اقول لما استدل على مذهبه من اثبات الحسن والقبح الاكليين شرع في الجواب عن شبهة الاشاعرة وقد احتجوا بوجوه۔ الحمدللہ ہماری گفتگو کشف المراد میں فصل سوم میں افعال باری کے بیان میں تھی۔ خوب عرض ہوا کہ حسن قبح عقلی کے مسئلے میں جو عدلیہ ہیں کہ امامیہ بھی ان میں سر فہرست، ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ بعض افعال کا حسن اور قبح ذاتی ہے۔ خوب اس مسئلے پر مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے ادلہ بیان فرمائے کہ تقریباً 3 دلائل کو ذکر کیا اور ثابت کیا کہ بعض اشیاء کا حسن اور قبح عقلی یا ذاتی ہے۔ خوب اس کے بعد جو اشاعرہ کے ادلہ ہیں ان دلائل کو ذکر کرتے ہیں اور ان کا جواب دیتے ہیں۔ خوب یہ بھی تقریباً 3 دلائل ہیں ان لوگوں کے۔ سب سے اولین دلیل جو اشاعرہ کی جانب سے بیان کیا گیا ہے، سب سے اولین دلیل، وہ دلیل یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر حسن قبح بعض اشیاء کا عقلی ہوتا تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ اس قضیے کے اندر کہ العدل حسن والظلم قبیح، خوب اس قضیے کے اندر اور الکل اعظم من الجوز، ان دونوں قضیوں میں تفاوت نہ ہوتا، کیونکہ بھائی جیسے آپ کہتے ہیں کہ الکل اعظم من الجوز، یہ بھی عقلی ہے، بدیہی ہے، اسی طریقے سے مثلا سچ اچھی چیز ہے، مثلا ظلم بری چیز ہے، عدل اچھی چیز ہے۔ خوب اگر یہ بھی اسی طریقے سے عقلی اور بدیہی ہوتا تو دونوں قضیوں میں تفاوت نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ بھی عقلی ہے یہ بھی عقلی ہے۔ کس لحاظ سے؟ ابھی عرض کر رہا ہوں، یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ دونوں قضیوں میں تفاوت نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن ہمیں تفاوت نظر آتا ہے۔ بھئی کیسے تفاوت نظر آتا ہے؟ وہ کہتے ہیں الکل اعظم من الجز، اس کو سب عقلاء قبول کرتے ہیں، کوئی بھی رد نہیں کرتا، کوئی بھی اختلاف نہیں کرتا۔ خوب جب کہ آپ یہ جو کہہ رہے ہیں مثلا بعض اشیاء کا حسن عقلی ہے اور بعض اشیاء کا قبح عقلی ہے، خوب اس کو تمام عقلاء قبول نہیں کرتے۔ خوب ہم خود عقلاء نہیں ہیں، مگر اشاعرہ کہتے ہیں مگر ہم خود عقلاء نہیں ہیں، خوب ہم اس قانون کو نہیں مانتے، جبکہ الکل اعظم من الجز کو مانتے ہیں۔ خوب اگر واقعاً اسی طریقے سے عقلی اور بدیہی ہوتا تو تمام عقلاء قبول کرتے، حالانکہ عقلاء کا اختلاف خود بتا رہا ہے کہ یہ بدیہی اور عقلی نہیں ہے، دونوں میں تفاوت ہے۔ روشن ہوا کہ یہ لوگ کیا یعنی کہ انہو ایک کیا سے استثنائی بنا رہے ہیں کہ اگر بعض اشیاء کا حسن و قبح عقلی ہوتا تو اس حسن قبح عقلی اور الکل اعظم من الجز میں تفاوت نہ ہوتا، ولیکن تفاوت موجود، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ تفاوت موجود ہے۔ پس یہاں سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ بعض اشیاء کا حسن اور بعض اشیاء کا قبح جو آپ کہہ رہے ہیں عقلی ہے، یہ بات غلط ہے، وغیرہ عقلی عقلی ہے، کوئی فرق تھوڑی ہے کہ اس کو قبول کریں اس کو قبول نہ کریں۔ خب یہ استدلال ان کا۔ مرحوم خواجہ جواب دیتے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ نہ، یہ آپ کو کس نے کہا کہ جتنے بھی بدیہیات ہیں وہ سارے کے سارے رتبے میں برابر ہیں؟ نہ،
ہم خود منطق کے اندر پڑھتے ہیں بدیہیات ستہ، خود ان میں ایک اولیات ہے کہ جہاں پر آپ کیا کرتے ہیں، خود موضوع اور معمول کا تصور کریں تو حکم کا فوراً حکم کریں گے آپ. وہاں پر بدیہیات اولیہ ایسے ہیں جیسے الکل اعظم من الجز، موضوع اور معمول کو درست تصور کریں آپ فوراً حکم کریں گے. درست ہے. خوب بعض بدیہیات اس طریقے سے نہیں ہے، یعنی وہ ہیں تو بدیہی لیکن موضوع اور معمول کا درست تصور نہیں کیا گیا. ہم کہہ رہے ہیں کہ بدیہیات ستہ میں جو اولیات ہیں، بدیہیات ہیں، وہاں پر ضروری ہے کہ آپ موضوع اور معمول کو درست تصور کریں. خوب اگر موضوع اور معمول کا درست تصور نہ ہو، وہاں پر ابہام پایا جاتا ہو، تو ہو سکتا ہے کوئی بندہ آ کر تصدیق میں تعامل کرے کیونکہ اس نے موضوع اور معمول کو درست تصور نہیں کیا. بھائی یہ جو قائد الواحد ہے، مثال دے رہا ہوں، نظیر قائد الواحد کو متکلمین باطل قرار دیتے ہیں، فلاسفہ کہتے ہیں کہ یہ بدیہی ہے، بدیہی ہے. خب بابا وہ مخالف ہے، آپ کہہ رہے ہیں بدیہی، تو وہاں پر کہتے ہیں کہ نہ، ان لوگوں نے قاعدے کے موضوع اور معمول کو درست تصور نہیں کیا. اگر قاعدے کے موضوع اور معمول کو درست تصور کرتے خود بخود حکم کرتے. یہاں پر بھی جو آپ کہہ رہے الکل اعظم من الجز، کیونکہ اس کا تصور موضوع اور تصور معمول بالکل بدیہی ہے، لہذا تصدیق کے اندر ان کو مشکل نہیں ہو رہی. لیکن یہ والا جو حکم ہے یہاں پر کیا ہے کہ موضوع اور معمول کو درست تصور نہیں کر رہے، نتیجتاً اس طریقے سے یہ لوگ حکم نہیں کر رہے. بس یہ دلیل آپ کا غلط ہے. دیکھیں اس عبارت کے ٹکڑے کو، پھر دوسری دلیل کو دیکھیں. قال وَيَجُوزُ التَّفَاوُتُ فِي الْعُلُومِ، خواجہ کہتے ہیں کہ بھئی ممکن ہے کہ علوم کے اندر تفاوت ہو. خب جو آپ تصدیقات، جو علوم بدیہیات آپ کے پاس ہے، ان میں تفاوت ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے دونوں بدیہی ہوں، ہو سکتا ہے دونوں عقلی ہوں، لیکن تفاوت ہو ان میں. کیوں تفاوت ہو؟ لتفاوت التصور، کیونکہ موضوع اور معمول کا جو تصور ہے اس میں تفاوت پایا جاتا ہے. ایک کے موضوع کا تصور بدیہی ہے، ایک کے معمول کا تصور بدیہی ہے، لیکن دوسری جگہ پر ہو سکتا ہے موضوع کا تصور بدیہی نہ ہو، معمول کا تصور بدیہی نہ ہو، لیکن تصدیق بدیہی ہو. یہ نقطہ وہ ہے، سمجھنے والا ہے. دیکھیں ہم نے کہا ہے کہ علم ایک لحاظ سے دو قسموں میں تقسیم ہوتا ہے نا، یا تصور ہے یا تصدیق ہے. خوب اگر حکم ہے تو تصدیق ہے، وإلا تصور ہے. خوب پھر آپ کہتے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک یا بدیہی ہے یا نظری ہے. درست ہے. اگر تصور میں غور و فکر کی ضرورت نہیں ہے تو بدیہی ہے، تصدیق میں غور و فکر کی ضرورت نہیں ہے تو بدیہی ہے. اگر غور و فکر کی ضرورت دونوں میں ہو تو دونوں نظری ہیں. تو ہو سکتا ہے ایک تصدیق بدیہی ہو لیکن اس تصدیق کے جو تصورات ہیں وہ نظری ہوں. مشکل نہ دار ہے، اس میں کوئی عیب نہیں. ہو سکتا ہے کہ تصدیق نظری ہو، بدیہی ہو، لیکن اس کے تصورات کیا ہوں؟ نظری ہو. ہو سکتا ہے ایک تصدیق بدیہی ہو اور اس کے تصورات یعنی موضوع اور معمول وہ بھی بدیہی ہو. تفاوت تو ہو سکتا ہے. دونوں بدیہی ہیں، ایک میں تصورات بھی بدیہی ہیں، دوسرے میں تصورات بدیہی نہیں ہے، نظری ہے. دونوں میں تفاوت ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہوگا. لیکن آیا یہ تفاوت اس بات کی دلیل ہے کہ دونوں بدیہی نہیں ہے؟ نہ. روشن ہوا؟ خواجہ کی عبارت دیکھیں کتنی مختصر ہے، ان کے استدلال کا جواب ہے. وَيَجُوزُ التَّفَاوُتُ فِي الْعُلُومِ، کہ اس التفاوت فی العلوم سے تصدیقات لیں. کہہ رہے ہیں کہ ممکن ہے کہ علوم میں تفاوت ہو، یعنی ان تصدیقات میں تفاوت ہو. کیوں؟ لتفاوت التصور، اس لیے کہ تصورات میں تفاوت پایا جاتا ہے. ایک تصدیق بدیہی کے تصورات بھی بدیہی ہے اور ایک تصدیق بدیہی کے تصورات نظری ہیں. ہو سکتا ہے، مشکل نہ دار ہے. اقول لما استدل على مذهبه من اثبات الحسن والقبح العقلیین. علامہ شرح کرتے ہیں کہ بھائی جب خواجہ نصیر الدین طوسی نے اپنے مذہب پر استدلال قائم کیا
اچھا ان کا مذہب کیا تھا؟ حسن قبح عقلی کا اثبات، درست ہے۔ شرع فی الجواب عن شبہۃ الاشاعرہ، اشاعرہ کے شبہات کے جوابات کو شروع کر دیا۔ شبہہ اگر آپ کو یاد ہو تو المنطق جزء اول میں آپ نے پڑھا، شبہہ کہتے ہیں اس دلیل فاسد کو جو بدیہی کے مقابلے میں ہو۔ آپ نے پڑھا ہے وہاں پر التفات کے بحث میں کہ اسباب توجہ میں المنطق میں کہتے ہیں کہ ان میں سے ایک یہ ہے کہ فقدان شبہہ، ہو سکتا ہے حکم بدیہی ہو لیکن سامنے والے کو شبہ ہو، خب شبہ ہوگا تو اس بدیہی تصدیق کو تصور نہیں کر پائے گا، درست ہے۔ بس یہاں پر شبہ کے لفظ کا استعمال بخوبی کیا، خوب استعمال کیا۔ شرع فی الجواب عن شبہۃ الاشاعرہ، اشاعرہ کے شبہ کے جواب کا آغاز کر دیا۔ شبہ ہے ان کا، ہم نے جو بات کی ہے وہ بدیہی ہے، اس بدیہی کے مقابلے میں دلیل فاسد انہوں نے بنایا ہوا ہے۔ وَقَدْ احْتَجُّوا بِوُجُوهٍ، خوب اشاعرہ نے چند وجوہ کے ساتھ احتجاج کیا ہے۔ الاول، لو كان العلم بقبح بعض الاشیاء وحسنها ضروریان لما وقع التفاوت بینه وبین العلم لزیادت الکل علی الجزء۔ کیا سے استثنائی ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ اگر بعض اشیاء کا قب اور بعض اشیاء کا حسن ضروری اور بدیہی ہوتا، یعنی اس کا علم ضروری اور بدیہی ہوتا تو پھر تفاوت نہ ہوتا اس کے درمیان اور اس قضیے کے درمیان کہ جو کہتا ہے الکل اعظم من الجزء، ان دونوں میں تفاوت نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وجہ ملازمہ کیا؟ وجہ ملازمہ یہ کہ دونوں بدیہی ہیں، جب دونوں بدیہی ہیں تو پھر تفاوت کیسا؟ وَالتَّالِي بَاطِلٌ بِالْوِجْدَانِ، تالی کیا ہے کہ بھئی دونوں کے اندر تفاوت ہے، تالی کو محذوف کیا ہے۔ وَلَكِنَّ التَّفَاوُتَ بَيْنَهُمَا مَوْجُودٌ، یہ محذوف ہے جو تالی تھا، درست ہے، لیکن دونوں کے درمیان تفاوت ہے، وہ تالی محذوف کر دیا، حذف کر دیا۔ کہتے ہیں وَالتَّالِي بَاطِلٌ بِالْوِجْدَانِ، بالوجدان آپ اپنی طرف مراجعہ کریں بھائی، خود دونوں میں فرق محسوس کریں گے۔ فل مقدم و مثلو، کیا سے استثنائی میں یہ کہ رفع تالی سے رفع مقدم کا نتیجہ ہوتا ہے، اگر تالی باطل ہے تو مقدم بھی باطل ہوگا، جب تالی باطل ہے تو فل مقدم و مثلو، مقدم بھی تالی کی طرح باطل ہوگا۔ خوب آغا وجہ ملازمہ کریں وشرطیت و ظاہرتن، تلازم بالکل روشن ہے۔ کیوں روشن ہے بھائی؟ اس لیے کہ لأن العلوم الضروریت لا تتفاوت، آغا جو بدیہیات ہیں ان میں تو تفاوت نہیں ہوگا، جب وہ بدیہی ہے وہ بھی بدیہی ہے تو ایک جیسے ہونے چاہیے۔ یہ اشاعرہ کا استدلال۔ والجواب المنع من الملازمہ، اولا ہم اس ملازمے کو قبول نہیں کرتے۔ فَإِنَّ الْعُلُومَ الضَّرُورِيَّةَ قَدْ تَتَفَاوَتُ، کس نے کہا کہ علوم بدیہیہ میں تفاوت نہیں ہوتا؟ کبھی کبھار علوم بدیہیہ میں تفاوت ہوتا ہے۔ لِوُقُوعِ التَّفَاوُتِ فِي التَّصَوُّرَاتِ، بھئی کیوں تفاوت ہو رہا ہے؟ تو دونوں بدیہی، کہہ رہے ہیں دونوں بدیہی ہے لیکن تصورات جو شرط تصدیق ہے ان میں تفاوت ہو سکتا ہے۔ فَقَوْلُهُ وَيَجُوزُ التَّفَاوُتُ فِي الْعُلُومِ لِتَفَاوُتِ التَّصَوُّرِ إِشَارَةٌ إِلَى هَذَا الْجَوَابِ، خواجہ کا یہ جملہ اسی جواب کی جانب اشارہ ہے۔ کوئی مرحوم مظفر نے بھی اس کو ذکر کیا ہے، اگر آپ کو یاد ہو تو حسن قبح عقلی کی بات جو اصول فقہ میں ہے، البتہ وہ دوسرے باب سے وارد ہوئے، وہ وارد ہوئے ہیں کہ الکل اعظم من الجزء قضائے اولیہ میں سے، اور یہ کہ العدل حسن والظلم کبیح قضائے مشہورہ میں سے، دونوں میں تفاوت ہے، وہ اس باب سے وارد ہوئے، اگر یاد ہو تو وہاں پر ایسے وارد ہوئے۔ علامہ ہلی کی جو اپنی کتاب ہے ایک نہج المسترشدین، وہاں پر اصلاً اس ملازمے کو بھی قبول نہیں کرتے۔ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا دونوں میں تفاوت ہے، وہاں پر علامہ کہتے ہیں کہ نہ اصلاً قبول نہ کنیم کو دونوں میں تفاوت ہے۔ آپ لوگوں اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کا ذہن مغشوش ہے شبہ سے، وغیرہ کسی بھی عام بندے کے پاس، کسی بچے اور جو ہے وہ کیا کسی دیہات کی ننھے اور بوڑھی عورت کے پاس بھی لے کر جائے نا، وہ بھی کہے گی کہ العدل حسن، ہم جوری جس طریقے سے الکل اعظم من الجزء، اسی طریقے سے العدل حسن۔ وہاں پر علامہ نے ایسے جواب دیا
کہ وہاں پر عبارت ایسے ہے ناج المسترشدین میں فَإِنَّا لَا نُسَلِّمُ أَنَّ بَيْنَ الْعِلْمِ بِحُسْنِ الصِّدْقِ وَبَيْنَ اجتماع النقیضین تفاوتاً بل الکل واحد. وہاں پر الکل واحد من الجزء کی جگہ پر اجتماع النقیضین کو لے کر ہے. فَإِنَّ الصِّبْيَانَ وَالنِّسَاءَ يَحْكُمُونَ بِهِمَا عَلَى السَّوَاءِ. بابا بچے اور بوڑھے وہ بھی بوڑھی خواتین وہ بھی یہی بات کرتی ہیں. خوب تمام شعر الحمدللہ. اچھا اب آ جائیں دلیل دوم کی جانب. دلیل دوم حقیقت میں ایک عبارت ہے خواجہ کی کہ اس عبارت کو علامہ حلی کہتے ہیں کہ اشاعرہ کے دو شبہات ہیں، ان دونوں شبہات کا جواب اسی ایک عبارت میں ہے. پہلے میں ان دونوں شبہات کو ذکر کرتا ہوں پھر خواجہ کے جواب کو. خود دلیل دوم ان کا یہ ہے. آغایون اشعری کہتے ہیں آغا دیکھیں آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ جھوٹ کبھی ہے، عقلاً کبھی، عقل ہماری سمجھتی ہے. اس کو آپ سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے؟ بھلے آپ لوگ کہتے ہیں حسن کو بھی عقلی کے جو قائل ہے کہتے ہیں کہ عقلاً ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ جھوٹ واقعاً کیا ہے؟ کبھی ہے. اچھا اگر ایک جگہ پر آپ کے جھوٹ بولنے سے کسی نبی کی جان بچتی ہے، فرض کریں ایک ایسی جگہ ہے اگر آپ وہاں پر جھوٹ بولیں تو ایک نبی بیچارہ قتل ہونے سے بچ جائے گا. آپ ہمیں بتائیں وہاں پر جھوٹ بولنا چاہیے یا نہیں بولنا چاہیے؟ بولنا چاہیے. ہاں وہاں پر کیا ہے؟ جھوٹ بولنا چاہیے. اچھا خوب اگر جھوٹ بولنا کبھی ہوتا تو یہاں پر آپ کی عقل کیسے درک کر رہی ہے کہ یہ جھوٹ بولنا حسن ہے اس مورد میں؟ بھائی عقلی امور تو تبدیل نہیں ہوتے کہ ایک جگہ پر ایک طریقے سے ہو، دوسری جگہ پر دوسری جگہ پر دوسرے طریقے سے ہو. خوب یہاں پر تو کبھی نہیں ہونا چاہیے اور کبھی ہونا چاہیے. درحالی کہ آپ دیکھتے ہیں کہ نہ اس جھوٹ کو آپ کہتے ہیں کہ دیکھیں کبھی نہیں ہے. خوب اگر عقلاً ہوتا تو اس کو کبھی ہونا چاہیے تھا، حالانکہ کبھی نہیں ہے. بس یہاں سے پتہ چلا کہ جھوٹ بولنا عقلاً کبھی نہیں ہے. صحیح بات. ہاں چلیں. دلیل دوم آپ لوگ مانتے ہیں کہ جھوٹ بولنا کبھی ہے اور اسی طریقے سے وعدہ خلافی بھی کبھی ہے. اب آپ لوگ کہتے ہیں کہ عقلاً جھوٹ بولنا بھی کبھی ہے، وعدہ خلافی بھی کبھی ہے. اچھا اگر آپ کہیں وعدہ کریں لَأَكْذِبَنَّ غَدًا، میں کل ضرور بضرور جھوٹ بولوں گا، وعدہ خلافی کبھی، جھوٹ بولنا کبھی. اب اس کو کل جھوٹ بولنا چاہیے یا نہیں؟ ہاں بھائی اگر جھوٹ نہیں بولتا تو وعدہ خلافی کرتا ہے، وعدہ خلافی امر کبھی ہے. اور اگر کہے کہ نہ کل جھوٹ بولے تو خوب دیکھیں جھوٹ بولنا بھی امر کبھی ہے. اشاعرہ کہتے ہیں یہاں پر آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ بھئی یہاں پر بہتر ہے کہ کل جھوٹ نہ بولے. خوب اسے پتا چلا کہ خلف وعدہ عقلاً کبھی نہیں ہے. بلکہ بھئی ایک طرف کو کیوں لیتے ہیں؟ جو طرف بھی لے آپ، یہاں سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ جھوٹ بولنے کا کوب یا وعدہ خلافی کا کوب عقلی نہیں ہے. خوب خواجہ جواب دیتے. خواجہ کہتے ہیں کہ ان تمام صورتوں میں کس نے کہا کہ جھوٹ یا وعدہ خلافی کبھی نہیں ہے؟ حتیٰ جب آپ نبی کو بچا رہے ہیں وہاں پر بھی جھوٹ بولنا کبھی ہے، لیکن کبھی کبھار تزاحم ہو جاتا ہے. آپ کے سامنے دو قبیح چیزیں آ جاتی ہیں، ان میں ایک زیادہ کبھی ہے اور ایک کمتر کبھی ہے. تو یہاں پر عقل فیصلہ کرتی ہے کہ ارتکاب اقل الکبیحین بہتر ہے.
اما اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ کبھی نہیں ہے، کبھی ہے، لیکن اس کبیح کے مرتکب اس لیے ہو رہے ہیں تاکہ بڑے کبھی سے بچ جائیں. خوب اذا دار الامر بین الکبیحین فالعقل یحکم ان ارتکاب اقل الکبیحین حسنون. ایسے وہاں پر دوسری مثال میں بھی ایسا ہی ہے. بھائی دوسرے دن ہم کہتے ہیں کہ اس کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، درست ہے، وہاں پر بھی ہم ذکر کریں گے کہ ایک طرف میں زیادہ کوب پایا جاتا ہے، دوسرے طرف میں کم کوب پایا جاتا ہے. درست ہے، درست ہے. بس اقل الکبیحین کا ارتکاب ھذا مسئلتون، اور کذب کا کبھی ہونا یا نہ ہونا ھذا مسئلہ آخر، دونوں میں فرق ہے. ساتھ اس کے خواجہ کرے مع امکان المخلص. خوب بھائی اصلا جھوٹ بولنے کے علاوہ اس کے لیے راہ فرار ممکن ہے. کیسے راہ فرار ممکن ہے؟ توریا کر، توریا کرے، خوب جھوٹ نہ بولے. حتیٰ اس نبی کے بچانے والے مورد میں بھی توریا کرے، اگر توریا کر سکتا ہے. درست ہے. خوب یہ، اور آخر میں علامہ اہلی اپنی طرف سے بھی ایک جواب بڑھا دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ بابا حتیٰ اس مورد میں بھی ہمارا جو مدعا ہے وہ اپنی جگہ پر باقی ہے. ایک ہی شے کے اندر ایک جہت حسن ہو، ایک جہت کوب و میشے. حتیٰ اس جھوٹ والے مورد میں بھی اس اعتبار سے کہ نبی کی جان بچ رہی ہے جہت حسن دار ہے، اس اعتبار سے کہ خلاف واقع ہے، جھوٹ ہے، کبھی ہے. تو ہو سکتا ہے ایک شے کے اندر دو جہتوں کے اعتبار سے دونوں چیزیں ہوں، مشکل نہ دار ہے. خوب اس طریقے سے ان دونوں شبہات کے جوابات دیتے. اگر یاد ہو تو اصول فقہ میں مرحوم مظفر نے اصلا جواب دوسرا دیا تھا. آغا نے جواب دیا تھا کہ آغا حسن قبح عقلی کا جو اصل مورد ہے وہ العدل حسن والظلم قبیح. العدل علت تامہ ہے حسن کے لیے اور ظلم علت تامہ ہے قبح کے لیے. باقی صدق، امانت داری یہ علت نہیں ہے حسن اور قبح کے لیے، بلکہ وہ مقتضی ہیں، وہ مقتضی ہیں اگر مانے نہ آئے تو. ان موارد میں اصلا مانے آتا ہے، ہمارے ماں لباس سے خارج ہے، یہ جو ہمارا ماں لباس ہے وہاں پر ایسے انہوں نے کہا ہے عدل اور ظلم میں نہیں ہوگا. آپ ایک مثال بھی نہیں لا سکتے کہ جس مثال کے اندر عدل ہو لیکن کبھی ہو، ایک مثال بھی نہیں لا سکتے. ظلم ہو اور کبھی، عدل ہو اور کبھی ہو، ظلم ہو اور حسن ہو، نہ میشے دیگے، وہ علت تامہ ہے. دیکھیں عبارت کو، قال وَيَجُوزُ ارتکاب اقل الکبیحین. یجوز ہے آپ کے پاس یا نہ؟ وَارتکاب اقل الکبیحین آپ کے پاس ایسے عبارت ہے، وہ یجوز پر عطف ہو رہا ہے، یعنی یجوز التفاوت وَيَجُوز ایسے ہے، وَيَجُوز ایسے ہے، کیونکہ کالا کی تختی تو علامہ اہلی نے کی ہوئی ہے نا، اپنی طرف سے کالا بڑھایا ہوا ہے نا عبارت کو، جو ٹکڑا ٹکڑا کر کے معنی کر رہے ہیں. وگرنہ خواجہ کی عبارت کو جوڑ کر دیکھیں تو کالا نہیں ہے اس میں ڈائریکٹ ہے، تو پھر اس میں ڈائریکٹ عطف ہو جائے گا. وَيَجُوزُ التَّفَاوُتُ فِي الْعُلُومِ لِتَفَاوُتِ التَّصَوُّرِ وَارْتِكَابُ أَقَلِّ الْكَبِيحَيْنِ. خواجہ کی عبارت ایسے دی، لیکن علامہ نے خود عبارت کا ٹکڑا ٹکڑا کیا تاکہ اس کی وضاحت کریں. تو لہذا یہاں پر یجوزوں کو بریکٹ میں ڈال دیتے ہیں تاکہ مطلب روشن ہو جائے. قال وَيَجُوزُ ارتکاب اقل الکبیحین. آغا جائز ہے کہ دو کبیحوں میں سے جو کمتر کبیح ہے اس کا ارتکاب کرنا جائز ہے، درست ہے. مع امکان المخلص، ساتھ اس کے کہ اصلاً اس قبح سے خلاصی پیدا کرنا بھی ممکن ہے. ساتھ اس کے کہ قبح سے کیا ہے خلاصی بھی ممکن ہے. کیسے خلاصی ممکن ہے؟ توریا کرے، درست ہے. اقول ھذا یصلح ان یکون جوابا عن شبہتین للاشعریہ. آغا اشعریہ کے جو دو شبہ ہیں ان دونوں شبہ کا جواب یہ عبارت بن سکتی ہے، دونوں کا یہ جواب بن سکتی ہے عبارت. احداہما،
अच्छा, उन दोनों शुबों में से पहला शुबा, कालू अशारा कहते हैं, लौ कानल किज़्बो कबीहन लकानल किज़्बो अल मुक्तज़ी लितख़लीस नबी मिन यद ज़ालिमिन कबीहन। अगर किज़्ब कभी होता अक्लन, तो वो झूठ कि जो मुक्तज़ी है इस बात का कि एक नबी को जालिम के हाथों से छुड़ाया जाए, वो झूठ भी कभी होना चाहिए था। जबकि वह तालिबात लोन, वही क्या से इस्तिस्नाई, हालांकि ये झूठ कभी नहीं है। क्यों भाई कभी नहीं है? इसलिए कि लिअन्नहु यहसुनु तखलीसुन नबी, भाई हसन है कि आप नबी की जान छुड़ाएं। बस फल मुकद्दम मिसलो, जब ताली बातिल है तो मुकद्दम भी बातिल होगा, यानी जो आप कह रहे हैं कि किज़्ब कभी अकलन, खूब वो भी बातिल हो जाएगा। ये पहला शुबा। दूसरा शुबा, असानिया तो कालू लौ कानल इंसानो लअक्ज़िबन्न गदन, अगर एक बंदा कहता है मैं जरूर बजरूर कल झूठ बोलूंगा, वादा करता है, फ़इन हसुन मिन्हु सिद्क़ु बिईफ़ाइल वादे, खूब अगर वादे की वफा करना उससे अगर बेहतर हो तो लाजिमा हुस्नुल किज़्बे, लाजिम आएगा कि झूठ बोलना अच्छा हो। वह इन कब है, और अगर ये कभी हो दूसरे दिन झूठ बोलना, तो कान सिद्क़ को कभी आन, दुरुस्त है। फयासुनिल किज़्ब, वो किज़्ब आसान हो जाएगा। दोनों सूरतों में क्या जवाब देंगे आप? वल जवाब फीहिमा वाहिदुन, अगर दोनों में जवाब एक है। वज़ालिका, वो ये कि लिअन्न तख़लीसन नबी राजिहुन मिन अस्सिद्क़, अगर नबी की जान छुड़ाना सच बोलने से ज्यादा बेहतर है। फयकूनु तर्कुहु अक़बह मिनल किज़्ब, पस नबी की जान न बचाना ये झूठ बोलने से ज्यादा कभी हो जाएगा। दुरुस्त है। तर्कुहु यानी तर्को तख़लीस नबी, उस नबी की जान छुड़ाने को छोड़ देना अक़बह मिनल किज़्ब, झूठ बोलने से ज्यादा कभी होगा। फयजिबु इर्तिकाब अदनल कबीहैन, बस अक्ल कहती है कि ज़रूरी है कि कबीहैन में जो ज़्यादा कभी है उसको छोड़ें और जो कमतर कभी है उसका इर्तिकाब करें। कमतर कभी क्या है? वहुवल किज़्बो, वो झूठ है। ले इज्तिमाल ही, अगर क्यों ये कमतर कभी है? इसलिए कि ये किज़्ब मुश्तमिल है अलल मसलहतिल अज़ीमा अर्राजिहत अला सिद्क़, बाबा इसके सच बोलने से तो इसके अंदर ज्यादा मसलहत है कि एक नबी बेचारा बच रहा है। इसी तरीके से दूसरे शुबे का भी जवाब, ऐज़न यजिबु अलैहि तर्कुल किज़्ब फी गदिन, इस पर जरूरी है कि दूसरे दिन, दूसरे शुबे में जो इन्होंने कहा था, हम कहते हैं वहां पर भी दूसरे दिन जो झूठ बोलना है उसको तर्क कर दे, ये ज्यादा बेहतर है। क्यों? इसलिए कि लिअन्नहु इज़ा कज़ब फिल गद, अगर दूसरे दिन झूठ बोले तो फ़अला शैआ के फीह जिहता कुबैन, फ़ुइला, अगर शैआ है तो फिर फ़ुइला होना चाहिए, अगर फ़अला पढ़ें तो शैआ, या इस तरीके से फ़अला शैअन के फीह जिहता कुबैन, भले इसको शैआ तस्निया न पढ़ें, शैअन, शैअन पढ़ें, मुफरद पढ़ें। आप क्या शैअन है? मेरे पास वो तस्निया वाली शक्ल में लिखा हुआ है। हाँ, फ़अल शैअन, उस बंदे ने एक ऐसे काम को अंजाम दिया है कि फीह जिहता कुबैन, अगर दूसरे दिन झूठ बोलेगा तो उसने ऐसा काम किया जिसमें दो कुब हैं। कौन से कुब बाबा? एक वहुवल अज़्मु अलल किज़्ब, एक तो खुद झूठ का इरादा बोलना करना, यह भी कभी है। व फ़िअलुहु, और झूठ का अंजाम देना, झूठ बोलना, वो भी कभी है। तो बस दो कभी आ गए इसके अंदर। व वजहन वाहिदन मिन वुजूहिल हसन, या हुस्न, और हुस्न की वजूहात में से एक जिहत हसन है। वो कौन सी है? वह हुआ सिद्क़, कि भाई सच कर रहा है, उसने जो वादा किया था उसको पूरा कर रहा है। अगर दूसरे दिन झूठ बोलेगा तो दो जिहत कुब है और एक जिहत हसन है। जिहत हसन ये वादे की वफा कर रहा है, सच करके दिखा रहा है, और जिहत कुब दो कौन सी है? एक झूठ का अज़्म और इरादा,
اور 2 خود جھوٹ بولنا. لیکن وَإِذَا تَرَكَ الْكِذْبَ، لیکن اگر جھوٹ نہ بولے، يَكُونُ قَدْ تَرَكَ تَتِمَّةَ الْعَزْمِ وَالْكِذْبِ، آغا جو عزم کا تتمہ تھا اس کو بھی اس نے ترک کر دیا، اور جو کذب ہے اس کو بھی اس نے ترک کر دیا. وَهُمَا وَجْهَ حُسْنٍ، حسن کی 2 وجوہ ہیں یہ. وَفَعَلَ وَجْهًا وَاحِدًا مِنْ وُجُوهِ الْقُوبِ، بلے آغا کوب کے وجوہات میں سے ایک وجہ کا ارتکاب کیا ہے، وَهُوَ الْكِذْبُ. حالانکہ اس کے کہتے ہیں نا کہ یعنی توجیہ کی اتنی زیادہ ضرورت ہی نہیں تھی. اصل وہی جواب ہے کہ کس نے کہا کہ بابا یہ صدق اور مثلا بلے کذب جو ہے وہ کیا علت تامہ ہے حسن اور کوب کے لیے نا. یہ ایک لحاظ سے آپ کو یاد ہو اس میں اصول فقہ مظفر میں آغا نے افعال کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے. بعض افعال وہ ہیں جو علت تامہ ہے حسن اور قب کے لیے، بعض افعال مقتضی حسن و قب ہیں، اور بعض افعال نہ خالی ہیں. مثلا بعض افعال جو حسن و قب کے لیے علت ہیں، جیسے عدل اور ظلم. عدل حسن کے لیے، ظلم قب کے لیے علت ہے. اور بعض مقتضی ہیں، یعنی علت نہیں ہے، یہ مقتضی اپنا اثر دکھائے گا جب تک معنی نہ آئے. جیسے سچ کا بولنا، سچ بولنا حسن ہے، حسن ہونے کے لیے مقتضی ہے اگر معنی نہ آ جائے. اگر معنی آ جائے تو نہ، وہ حسن نہیں ہے. آغا نے ایسے جواب دیا. بحث ہماری ان افعال میں کہ جو علت و حسن و قب کے لیے. بہرحال وہ ایک جواب اور ایک جواب یہ یہاں پر. وَأَيْضًا قد يمكن التخلص عن الكذب في الصورة الأولى، آغا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلی صورت میں کذب سے تخلص پیدا کرنا ممکن ہے. بِأَن يَفْعَلَ التَّوْرِيَةَ، توریہ کرے. ایک جگہ پر بیٹھا اٹھ کر دوسری جگہ پر بیٹھ جائے کہ میں جب تک یہاں پر بیٹھا ہوں یہاں سے کوئی نہیں گزرا. خب جیسے عام طور پر مولانا صاحب کوئی دروازہ کھٹکھٹانا آئے تو بچوں کو یہ توریہ سکھاتے ہیں، نالا کہ یہ صحیح نہیں ہے لیکن سکھاتے بھی ہیں. اور باہر نہیں نکلنا، بیٹے کو کہتے ہیں کہ جاؤ جا کر اس کو کہو کہ بابا یہاں نہیں ہے. اب یہاں نہیں ہے، دروازے پر نہیں ہے. جھوٹ نہیں ہے، بابا یہاں نہیں ہے یعنی دروازے پر نہیں ہے، وہاں پر واقع نہیں ہے. درست ہے. بِأَن يَفْعَلَ التَّوْرِيَةَ، خوب وجہ اول میں تو یہ بھی ہے. او یاتی بصورت الاخبار الکذب من غیر قصد الیہ، یا یہ کہ ایک جھوٹ کو جملہ خبریہ کی صورت میں پیش کرے لیکن اس کا قصد ہی نہ کرے، ایسے ہی جملہ بول دے. درست ہے، جملہ بول دے لیکن اس کا جدی قصد نہ کرے. کیونکہ مثلا یہ ہو سکتا ہے کہ ایک انسان جملہ بولے اور اس کا قصد نہ کرے. بھلے اب مذاق میں کیا کرتے ہیں، خب مذاق کے اندر جو کسی کو ایک جملہ کہتے ہیں، آپ کا قصد جدی تھوڑی ہوتا ہے، وہاں پر جملہ کہتے ہیں. اور اسی لیے کہتے ہیں کہ مذاق میں جھوٹ بولنا حرام ہے، لیکن مذاق کرنا خود جھوٹ نہیں ہے. شیخ انصاری کا جملہ ہے، مقاصد محرمہ میں پڑھا تھا آپ نے بھی اور ہم نے. مذاق میں جھوٹ بولنا حرام ہے لیکن مذاق خود جھوٹ نہیں ہے. یعنی کیا، یہ مقاصد محرمہ میں عبارت پڑھی تھی، یعنی اگر مذاق میں بھی آپ قصد جدی کریں اس بات کا جھوٹ کا تو دیکھیں وہ حرام ہے. لیکن دوسری مرتبہ آپ ایسے کرتے ہیں، فقط مذاق کرتے ہیں، قصد جدی نہیں کرتے، لہٰذا وہاں پر کریں مذاق جھوٹ نہیں ہوتی. اسی طریقے سے او یاتی بصورت الاخبار الکذب من غیر قصد الیہ، خب اخبار کی صورت میں جھوٹ کو بولے لیکن اس کا قصد نہ کرے، یعنی جان چھڑا سکتا ہے. خب یہ جواب اتنا کامل نہیں ہے، کیونکہ سامنے والا پلٹ کر کہتا ہے کہ بابا میں بات اصلاً وہاں پر کر رہا ہوں کہ سامنے والا اتنا چالاک ہے کہ اس کو پورا پتہ، اصلاً اس کو توریے کے لیے موقع ہی نہیں دے رہا. وہاں پر کیا کرے گا؟ فخر رازی نے یہ ایراد کیا ہے اس نقطے پر. اِنَّا نَفْرُزُ الْكَلَامَ فِيمَا اِذَا كَانَ ذَلِكَ الظَّالِمُ عَالِمًا بِجَمِيعِ وُجُوهِ الْمَعَارِيضِ،
بھائی ہم فرض کرتے ہیں ایک ایسا مورد کہ جہاں پر ظالم کلام کے تمام جو ہے وہ کیا ہے فراز و نشیبوں سے واقف ہے. وکان المسئول عنہ عالما بانہ لو اقدم علی شیء من التعریضات لعلم ذلک الظالم. اس کو بھی پتا ہے کہ اگر میں اس طریقے سے کروں وہ سامنے والا سمجھ جائے گا. خوب یہاں پر کیسے کریں گے آپ؟ تو اس اعتبار سے یہ دلیل اتنی تام نہیں ہے. ما امکان المخلص بعض جگہوں پر ہے, یا ما امکان المخلص ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں نا, مخلص اس کو بچانے والی, چھٹکارا دینے والی, یوں بھی پڑھ سکتے ہیں. علامہ پھر آخر میں ایک خود جواب دے رہے ہیں وَلِأَنَّ, یہ علامہ ہلی کا اپنا بیان ہے کہ جو خواجہ کی عبارت میں نہیں ہے. وَلِأَنَّ جِهَةَ الْحُسْنِ هِيَ التَّخْلِيص وَهِيَ غَيْرُ مُنْفَكَّةٍ عَنْهُ. اگر اس جھوٹ کے اندر ایک جہت حسن ہے, وہ کیا ہے, نبی کی جان بچانا, خب یہ بھی اس سے جدا نہیں ہے. وَجِهَةَ الْقُبْحِ, اور اس کے اندر وہی جہت قب بھی ہے کہ هِيَ الْكِذْبُ وَهِيَ غَيْرُ مُنْفَكَّةٍ عَنْهُ, یہ بھی اس سے جدا نہیں ہے. پس فما هو حسن لم ينقلب قبیحا وکذا ما هو قبیح لم ينقلب حسنا. یعنی گویا کہ علامہ اہلی کہتے ہیں کہ بابا اس شے کے اندر دو جہتیں ہیں, ایک جہت حسن اور ایک جہت قب. خب جہت حسن بھی اپنی جگہ پر باقی ہے, جہت قب بھی اپنی جگہ پر باقی ہے, درست ہے. لیکن پھر بھی جواب مکمل نہیں ہوتا صرف اتنے جواب سے. بھائی جب دونوں جہتیں ہیں تو ایک کو آپ مقدم کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کو پلٹنا پڑے گا وہی وجہ اول کی طرف. اقل القبیحین عقل کا کہنا ہے. یعنی علامہ ہلی کے بیان کو بھی کامل آپ تبھی کریں گے جب وہ وجہ اول کی طرف رجوع کریں گے. اگر وجہ اول کی طرف رجوع نہ کریں تو علامہ ہلی کا یہ بیان بھی کامل نہیں ہے. بھائی جہت حسن بھی ہے, جہت قب بھی ہے, خب ایک جہت کو آپ کیوں مقدم کر رہے ہیں؟ حتماً آپ پھر یہاں پر وہی جواب دیں گے بھائی اقل القبیحین کا ارتکاب عقلاً حسن ہے. کہ خوب الحمدللہ یہاں تک حسن قب عقلی کی بات تمام ہو جاتی ہے. انشاءاللہ کل سے پھر مسئلہ جبر و اختیار کو ذکر کریں گے. وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.